نمبر 13 احسن الفتاوی، یہ فتاوی فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1422 ہجری کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے فتوے کے اندر ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ کے فتاوی آج تک عوام و خواص کے درمیان بڑے مقبول ہیں، اور آپ کے فتاوی کی خصوصیت ہے کہ آپ اس میں سوال کے جوابات مفصل اور مدلل دیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ احسن الفتاوی پڑھیں گے آپ کو ایک ایک جواب کے بعد متعدد عربی عبارات ملیں گی، متعدد عبارات میں کہیں شامی کی عبارت، کہیں ہندیہ کی، کہیں بحر کی، کہیں فتاوی تاتارخانیہ کی روایات اور احادیث کا ذخیرہ بھی ہے، اور فقہی عبارات کو بھی تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ فتویٰ اہل علم کے ہاں گویا ایک ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال اہل علم نے اس فتوے سے بھی بڑا استفادہ کیا۔ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد 1362 ہجری ہی سے فتویٰ نویسی کا کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ مدینۃ العلوم بھنڈو ضلع حیدرآباد سندھ میں مدرس ہوئے، لیکن یہاں پر دارالافتاء کی ذمہ داری آپ پر مسلسل ڈالی گئی، تو 1366 ہجری سے لے کر 1369 ہجری تک گویا کہ یہ 3 سال کا عرصہ آپ حیدرآباد کے اندر مدینۃ العلوم نامی مدرسے میں شیخ الحدیث بھی رہے، صدر مدرس بھی رہے، اور صدر مفتی بھی رہے۔ پھر 1370 ہجری میں دارالعلوم کراچی آئے، اور یہاں اس وقت آپ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے، اور افتاء کی ذمہ داری باضابطہ آپ سے متعلق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی پیچیدہ اور اہم مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ حضرت کے سپرد کیا جاتا، اور حضرت ہی اس کو تفصیلاً لکھتے تھے۔ پھر 1381 ہجری میں جب دارالعلوم میں تخصص الفقہ کے شعبے کا آغاز ہوا تو اس میں مربی کی حیثیت سے سب سے پہلے جو نام منتخب ہوا وہ حضرت ہی کا نام منتخب ہوا۔ 1383 ہجری میں حضرت نے علیحدہ ایک فقہی اور اصلاحی ادارہ دارالافتاء والارشاد کی بنیاد ڈالی، اور مستقل پھر اس سے فقہ اور فتوے کی خدمات آپ نے سر انجام دی۔ حضرت کے فتاوی میں جو نمایاں بات ہمیں ملتی ہے وہ حضرت کے فتاوی کی علمی اور تحقیقی باتیں ہیں جو دیگر فتاوی میں عموماً نہیں ملتی۔ 1362 ہجری سے لے کر 1370 ہجری تک یہ درمیان میں تقریباً 8 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس میں فتاوی نقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس لیے گویا آپ کی زندگی کے یہ 8 سال کے فتاوی جو ہیں وہ محفوظ نہ ہو سکے، اور 1371 سے 1376 تک اس زمانے میں 2025 فتاوی آپ نے تحریر کیے، مگر ان میں سے بھی اس وقت صرف 451 فتاوی نقل ہو سکے ہیں جو موجود ہیں، باقی فتاوی موجود نہیں۔ تو گویا اس سے اندازہ کریں کہ 1362 سے 1376 ہجری تک گویا کہ یہ عرصہ بنتا ہے 16 سال۔ تو یہ تقریباً اتنے بڑے عرصے کے فتاوی محفوظ نہ ہو سکے، صرف 451 فتاوی محفوظ ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ 1383 ہجری سے جب دوبارہ آغاز کیا پھر آپ فتاوی کو محفوظ کرتے تھے، اسی فتاوی کے محفوظ ہونے کا حصہ اس وقت 9 جلدوں میں احسن الفتاوی کے نام سے طبع۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، عموماً انسان جب جوانی میں فتوے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اسے اپنی تحریروں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر کی اکثر تحریرات، اکثر ان کا مطالعہ اور اکثر ان کے فتاوی جو اس وقت موجود نہیں ہے ضائع ہو گئے، بنیادی وجہ وہی بنی گئی کہ اس کی حفاظت نہیں کی گئی، انہوں نے خود مناسب نہ سمجھا، اور جو ان کے ساتھ متعلقین تھے، ادارے میں رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، اس وجہ سے وہ آنے والی امت تک نہیں پہنچے۔ اس لیے خود سے آدمی کو چاہیے اگر کوئی علمی تحریر ہو یا علمی اعتبار سے کوئی علمی نکات اور فوائد جمع کریں تو فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح آپ اگر اپنے فتاوی لکھ رہے ہیں تو اپنے لکھنے کے بعد اپنے فتاوی کی فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں۔ کل اللہ تعالیٰ اگر اس سلسلے میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے دے تو آدمی ان فتاوی کو بھی اپنے ان فتاوی کے ساتھ شامل کر دے اور مزید اس میں تفصیل اور تحقیق بھی کر دیں۔ ابتدا میں طالب علمی میں آدمی کو معلوم نہیں ہوتا مستقبل میں اللہ اس سے کیا کام لے گا، لیکن 8-10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا علمی کام لیتا ہے، پھر وہ جو پیچھے کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے جو بھی علمی کام ہو اسے محفوظ کیا جائے۔ تو بہرحال حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا یہ بہت بڑا حصہ محفوظ نہ ہو سکا۔
حضرت کے فتاویٰ اور نئے مسائل پر بڑی گہری نظر تھی اور فتاویٰ ان کے بڑے ٹھوس اور مفصل جواب ہوا کرتے تھے۔ بعض فتاویٰ ایسے ہیں جو مختلف رسائل کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی گویا ایک سوال تھا لیکن جب جواب دیا گیا تو مستقل ایک رسالہ بن گیا۔ اگر ان رسائل کی فہرست دیکھنی ہو تو احسن الفتاویٰ میں صفحہ 18، 19 اور صفحہ نمبر 569 پر حضرت کے فتاویٰ میں رسائل کی فہرست موجود ہے۔ آپ کی ایک منفرد تحقیق ہے، ارشاد العابد الی تخریج الاوقات و توجیہ المساجد کے نام سے یہ 218 صفحات پر مشتمل ایک مفصل مقالہ ہے، جس میں اوقات نماز کی تخریج اور سمت قبلہ کی تعیین سے متعلق نہایت مفید معلومات اور قواعد کو تحریر کیا گیا۔ عموماً سمت قبلہ کے بارے میں اور نماز کی تخریج کے اوقات کے بارے میں ایک مفتی کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اس رسالے کو اگر کوئی پڑھ لے سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ اس دونوں چیزوں میں اسے ایک مہارت عطا فرما دیتے ہیں، سمت قبلہ کے بارے میں اور اسی طرح اوقات نماز کی تخریج کے بارے میں۔ حضرت مفتی صاحب کا انداز نہایت محققانہ تھا، تقریباً ہر فتویٰ اس میں بحوالہ ہے اور جا بجا عربی عبارات کے اقتباسات بھی نقل کیے۔ خاص طور پہ اس میں عقائد، توحید، سنت و بدعت، رسومات اور فرق باطلہ سے متعلق استفتاءات کے بڑے تفصیلی جوابات ہیں۔ ان میں خصوصاً مسئلہ علم غیب، مسئلہ ختم نبوت، حقیقت شیعہ، فتنہ انکار حدیث، ایک مجلس میں 3 طلاق یا ایک طلاق سے دی گئی 3 طلاقوں کی شرعی حیثیت، اس طرح کے دیگر اہم مسائل کو مفصل اور مدلل انداز میں لکھا گیا۔ فتویٰ نویسی میں ہر مفتی کا اسلوب اور انداز الگ رہا ہے، اس لیے بعض فتاویٰ میں بعض اہل علم سے اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں بھی ایک بات یہ رہی ہے کہ بعض فتاویٰ میں اہل علم نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ امام مالک کا وہ قول یاد رکھنا چاہیے، کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، ہر انسان کی بعض باتوں کو لیا جاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا جاتا ہے سوائے قبر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے بعض مسائل میں حضرت کے تفردات ہیں، حضرت کی شخصی آراء ہیں جنہیں بعد کے جمہور علماء نے قبول نہیں کیا، لیکن کسی عالم اور کسی مفتی کی اگر کوئی شخصی رائے ہو اسے بھی احترام اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور اگر اختلاف رائے رکھا بھی جائے تو دلائل کی بنیاد پر ان کے مقام اور ان کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جانبین میں محبت اور عقیدت بڑھے گی۔ تو بہرحال حضرت کے فتاویٰ میں بعض مسائل ایسے ہیں جن سے بعد کے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ نمبر 14، فتاویٰ محمودیہ، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1417 ہجری کے یہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ حضرت دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کی حیثیت سے حضرت نے فتاویٰ کا آغاز کیا تھا، اور یہ آغاز 22 جمادی الاولیٰ 1385 ہجری بمطابق 23 ستمبر 1965 ہجری کو آپ نے اس کا آغاز کیا، یعنی باقاعدہ آپ نے فتویٰ لکھنے کا آغاز جو دیوبند کے دارالفتاء سے کیا تو وہ 1385 ہجری میں کیا، اور انتقال 1417 ہجری میں ہوا، تو گویا آپ کی زندگی کے یہ 32 سال بنتے ہیں، 1385 سے 1417 ہجری تک، یعنی زندگی کے 32 سال تک آپ افتاء کے ساتھ منسلک رہے، اور دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کی حیثیت سے آپ جانے پہچانے تھے۔ آپ نے تقریباً اپنی زندگی میں 10,000 استفتاء کے جوابات تحریر کیے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو فقیہ الامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت کے فتاویٰ کو حضرت مولانا فاروق صاحب نے مرتب کیا ہے، اور آپ کے اس فتاویٰ میں کل 9,885 استفتاء ہیں اور 12,577 مسائل ہیں، 12,577 مسائل ہیں۔ اردو فتاویٰ میں یہ ایک نہایت ضخیم اور مفصل ترین فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اور اس وقت یہ تخریج کے ساتھ طبع ہو گیا ہے، جو تقریباً 25 جلدوں میں فتاویٰ محمودیہ اس وقت طبع ہے۔ اس میں تمام شعبۂ زندگی سے متعلق فتاویٰ جات موجود ہیں۔ زیادہ تر فتاویٰ عقائد، رد بدعات، رسومات اور فرق باطلہ سے متعلق ہے۔ حضرت کا اسلوب یہ تھا
کہ جواب عموماً مختصر اور عام فہم انداز میں دیتے تھے۔ ہاں، کہیں علمی اور تحقیقی انداز کی اگر ضرورت ہوتی، اہل علم کی طرف سے سوال ہوتا تو اس وقت تفصیلاً جواب بھی دیتے۔ ضرورت تھی کہ ان فتاویٰ کی تخریج اور تعلیق اور تحقیق کی جائے، اس لیے کہ عموماً حضرت صرف نام لکھتے تھے شامی، یا نام لکھ دیتے ہندیہ یا بحر، تو اکثر عبارتیں بھی ذکر نہیں کرتے تھے، اور بسا اوقات ان کتاب کے جلد اور صفحہ نمبر کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اگرچہ وہ بھی مفید تھا اس دور اور اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن آج کے جدید دور کا تقاضا یہ تھا کہ ان تمام فتاویٰ کی تخریج کر دی جائے۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی میں دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی کے ارباب فقہ اور فتاویٰ نے اس پر تخریج اور تعلیق کر دی۔ اب اس میں ہر فتوے کے تحت تین عربی عبارات ذکر کی گئی ہیں، اور اس میں عربی عبارات میں اعلام ترقیم کا بھی لحاظ رکھا گیا، مشکل الفاظ کی جگہ سہل الفاظ لائے گئے، فارسی کے الفاظ کی جگہ عام فہم اردو الفاظ ذکر کیے گئے، کہیں اگر ایک حوالہ تھا تو 2 سے 3 حوالے ذکر کیے گئے، کہیں روایت نہیں تھی تو احادیث اور آثار کا تذکرہ کیا گیا، اور اگر کسی فتوے میں اس وقت اس پر مفتابی قول نہیں تھا تو مفتابی قول کی تعیین کی گئی، اور اگر حضرت نے ایک فتویٰ ابتدا میں دیا، بعد میں اس سے اگر رجوع کر دیا تو اس کی بھی انہوں نے تعیین کر دی۔ اس لحاظ سے اگر اب کوئی پڑھنا چاہے تو بہتر ہے جو فتویٰ تخریج کے ساتھ طبع ہوا ہے جامعہ فاروقیہ سے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ان دونوں فتاویٰ میں، کفایت المفتی میں بھی اور فتاویٰ محمودیہ میں بھی، تو یہ دونوں فتاویٰ وہاں تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہیں، اور فتاویٰ محمودیہ پر جو ان کے کام کی نوعیت ہے، انہوں نے خود فتاویٰ محمودیہ جلد 1 صفحہ 166 تا 171 پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ نمبر 15 فتاویٰ رحیمیہ، یہ حضرت مولانا مفتی قاری سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہیں، اور یہ بڑے معروف ہیں اہل علم کے درمیان، اور اس کا نام ہے فتاویٰ رحیمیہ۔ اس کے شروع میں کئی اکابر اہل علم کی تقریضات موجود ہیں۔ اس مجموعے کے اندر 2758 فتاویٰ ہیں، اور یہ فتاویٰ نہایت تحقیق اور تدقیق کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ فتاویٰ ہیں۔ ان کا انداز بڑا محققانہ اور عالمانہ تھا، اس لیے یہ صرف فقہی کتابوں سے حوالے نہیں لکھتے۔ آپ فتاویٰ رحیمیہ پڑھیں گے تو اس میں احادیث اور آثار اور اسی طرح متقدمین کی کتابوں سے بھی اس میں استفادہ کیا گیا، یعنی صرف فقہی عبارات نہیں ہیں اس میں، بلکہ اس میں حدیث، شارحین حدیث کی عبارات، تفاسیر کی عبارات اور متقدمین اہل علم کی تحقیقات بھی اس میں شامل ہیں۔ خاص طور پہ وہ مسائل کہ جو تفصیل طلب تھے، انہوں نے اس کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا، جیسے غیر مقلدین کے اشکالات کے جوابات باحوالہ دیے ہیں، حیات عیسیٰ پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ بعض مسائل اس میں اس قدر تحقیق کے ساتھ ہیں کہ وہ رسالے کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کا اسلوب نہایت عام فہم اور سلیس ہے کہ اگر عامی آدمی بھی اسے پڑھ لے تو اسے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مطالعے کرنے سے انسان کو لذت اور حلاوت ملتی ہے، روحانی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی پڑھتا رہے تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، ورنہ فتاویٰ کی کتابیں پڑھنے سے بسا اوقات چند صفحے پڑھنے سے طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن فتاویٰ رحیمیہ میں ایک اسلوب ہے، یہ اس طرح عبارت ہوتی ہے جس طرح کوئی آدمی واعظ کی کتاب پڑھ رہا ہو تو بور نہیں ہوتا، اسی طرح ان کی تحریر سے بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ انہوں نے بعض جوابات نہایت شرح و بس کے ساتھ محقق اور مدلل انداز میں دیے ہیں۔ مخالفین کے جب بھی اعتراضات ہوتے تو عقلی اور نقلی طور پر اس کے دلائل دیتے۔ ضرورت تھی اس فتاویٰ پر تعلیق، تحقیق، تبویب اور تخریج کی جائے، تو حضرت مولانا مفتی صالح محمد اوکاڑوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ اس کی ترتیب، تبویب اور تعلیق اور تخریج کر دی، جس کی وجہ سے اب اس کی افادیت بڑھ گئی۔ حضرت مفتی صالح محمد اوکاڑوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے اندر گویا صدر مفتی کی حیثیت سے تھے، تو جس دن حضرت کی شہادت ہے اسی دن ان کی ہے، دونوں ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، تو دونوں کی ایک ہی دن میں اور ایک ساتھ شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے جید عالم تھے، افتاء میں اللہ نے ان کو خاص مقام دیا تھا، جزیات پر اللہ نے ان کو بڑا عبور دیا تھا۔ تو یہ فتاویٰ اس وقت دارالاشاعت کراچی سے 5 جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں۔